اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے اس وقت پرائم نیوز میں ہم بات کرتے ہیں محمد زبیر کو لے کر۔ جی ہاں، محمد زبیر بالآخر تہاڑ جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ، محمد زبیر بالآخر تہاڑ جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔ کون ہے محمد زبیر؟ جی ہاں، نہ اس سے پہلے آپ جانتے تھے، نہ سچ کہوں میں جانتا تھا، لیکن کیا کریں، وہ کہاوت ہے نا کہ بدنام اگر ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اور کبھی کبھی جب ظالم ظلم کرتا ہے تو مظلوم کا نقصان تو ہوتا ہے، لیکن نقصان تھوڑا ہوتا ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ محمد زبیر ایک عام جرنلسٹ، ایک عام پترکار، آلٹ نیوز کے شریک بانی، جی ہاں، لیکن محمد زبیر پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اور قصور کیا؟ جی ہاں، قصور یہ کہ محمد زبیر فیکٹ نیوز چلاتے ہیں، فیک نیوز کی پول کھولتے ہیں، اور خاص طور سے گودی میڈیا کی بدماشیوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اور محمد زبیر کی خاص بات کیا کہ محمد زبیر جو بھگوا دھاری ٹولہ ہے، جو ملک میں نفرتی ٹولہ ہے، اور خاص طور سے ایک اور خاص بات محمد زبیر کی کہ بی جے پی کا جو آئی ٹی سیل جو گندگی گو گھان پھیلاتا رہتا ہے، اور ملک میں ہندو مسلم، گودی میڈیا بھی ہندو مسلم کرتا رہتا ہے اور غلط خبریں پھیلاتا رہتا ہے، محمد زبیر لگاتار ان پر واچ رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، اور ان کی پول کھولتے ہیں۔ آخر محمد زبیر کو یہ مہنگا پڑا، اور خاص طور سے کب مہنگا پڑا محمد زبیر کو، تکلیف کب آئی کہ جب انہوں نے ایک شیطان عورت جس کا نام ہے نپور شرما، جی ہاں، اتنی لاڈلی ہے کہ نپور شرما کو گرفتار کرو، اس شیطان عورت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس شیطان کو گرفتار کرو، لیکن بی جے پی نے، حکومت نے آج تک اسے گرفتار ہونے نہیں دیا، جبکہ نپور شرما کو گرفتار کرو یہ کہتے ڈیمانڈ کرتے مورچہ کرتے 500-600 لوگ جیل میں چلے گئے، اور کئی بے قصور لوگ مارے گئے، لیکن نپور شرما آزاد ہے، اور اب تو گرفتاری ہو ہی نہیں سکتی۔ اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ لاڈلی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ نے بھی روک لگا دی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کتنا دل دکھتا ہے عام آدمی کا۔ اگر ایسے کام ہوں گے، فیصلے ہوں گے، تو ملک میں امن و امان کیسے آ سکتا ہے؟ جی ہاں، پھر لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں، اور پھر وہ غلط قدم اٹھاتے ہیں، پیارے ملک کا امن، شانتی، چین ختم ہوتا ہے۔ تو اب جناب محمد زبیر نے انٹرنیشنل لیول پر عالم اسلام کو جگانے کی کوشش کی تھی، اور ایک حد تک کامیاب بھی ہوئے، اور پھر جب 56 ملکوں نے ہم پر تھوکا تو پھر محمد زبیر سے تو بدلہ لینا ہی تھا۔ آخر محمد زبیر سے بدلہ لیا گیا، اور الگ الگ انداز میں تقریباً 8 FIR محمد زبیر پر درج کی گئی، جن میں سے
صحافی محمد زبیر پر کل 8 FIR درج کی گئی، جن میں سے 8 میں سے 7 تو اتر پردیش میں ہیں۔ جی ہاں، یہ اچھے کام زیادہ کہاں ہوتے ہیں؟ یو پی میں۔ دبانے کچلنے کا کام کہاں ہوتا ہے؟ سچ کو یو پی میں۔ تو یو پی میں 7 FIR اور 1 FIR دلی میں ہوئی۔ آخر معاملہ چلا، لیکن اس معاملے نے محمد زبیر کو نقصان تو پہنچایا، لیکن میں کہتا ہوں کہ نقصان سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ محمد زبیر کو سچ کہوں میں نہیں جانتا تھا، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اس معاملے کے بعد محمد زبیر اب انٹرنیشنل فیم چہرہ فیس بن گئے ہیں، دنیا بھر میں مشہور ہو گئے ہیں۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو کبھی کبھی مظلوم کو اس طرح بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کے راجدھانی لکھنؤ میں ایک یوسف علی نام کے شخص نے لولو مال بنایا، اور سچی بات کہوں یوسف علی کو میں نہیں جانتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن یوسف علی نے تو ہم پر احسان کیا، 2000 کروڑ کا مال بنا کر لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا۔ جی ہاں، ہزاروں ہندو بھائیوں کو روزگار ملا، لیکن یوسف علی کا مال ہے نا، تو ہم بھگوا دھاریوں کو، نفرتی چنٹوں کو، نفرتی ٹولے کو، نفرتی بریگیڈ کو اچھا کیسے لگے گا؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یوسف علی سے نفرت ہے، اس کے نام سے نفرت ہے، تو وہیں اس مال کے سامنے اپنا ایک بھگوا مال بنا لو جو یوسف علی کے مال سے اچھا ہو۔ ارے یوسف علی نے احسان کیا ہم پر، لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا، یہی وجہ ہے کہ مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس مال کا اوپننگ کیا، مگر بھگوا دھاریوں نے یوسف علی کے مال کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، بدنام کیا، تو ہوا کیا؟ الٹا لولو مال انٹرنیشنل فیمس ہو گیا۔ تو کبھی کبھی قرآن خود کہتا ہے کہ تم کسی چیز میں شر سمجھتے ہو، نقصان سمجھتے ہو تمہارے لیے، لیکن تم نہیں جانتے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، تو خیر ہی ہو گیا۔ لولو مال اب اتنا فیمس ہو گیا کہ میں نے خود کل میرے گھر میں کہا کہ اب میں لکھنؤ چلا جاؤں گا، کیونکہ میں لکھنؤ سے 3 سال پڑھا ہوں، 3 سے 5 سال کے درمیان پڑھا ہوں، تو میں نے کہا استادوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی، جانا نہیں ہوا ہے، اور اس بہانے سے لولو مال میں بھی دیکھ لوں گا، کافی چرچا میں ہے۔ تو بھگوا دھاری بیچارے کرنے کچھ جاتے ہیں، ہو جاتا ہے کچھ۔ اور پوتر قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ چال چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ سب سے بہترین پلان بنانے والا مدبر اللہ ہے، ان کی پلان کو فیل کرتا ہے۔ تو لولو مال میں بھی ایسی ہوا، محمد زبیر کا معاملہ ایسا ہوا کہ محمد زبیر تو جناب انٹرنیشنل فیمس چہرہ بن گئے۔ خیر، اب محمد زبیر تہاڑ جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے زبیر کے خلاف یو پی کے سبھی معاملوں میں فوری ضمانت کا حکم جاری کیا تھا، اس کے باوجود بھی انہیں اٹکانے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ یو پی SIT بھی تحلیل کرنے کا حکم اب سپریم کورٹ نے دے دیا، اور سپریم کورٹ نے کہا، عدالت نے کہا کہ محمد زبیر اگر چاہے تو دلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر کے FIR منسوخ کرانے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے یوں سمجھے کہ یہ بھی کہا کہ جب ضمانت کے آدیش دیے جا رہے تو آخر محمد زبیر کی ضمانت کو دیری کیوں؟ یعنی سپریم کورٹ بھی سمجھ رہی ہے کہ کس طریقے سے نیچ اور گھٹیا حرکتیں حکومتوں کی جانب سے ہوتی ہے۔ تو خیر، محمد زبیر آپ کو جو کچھ بھی تکلیفیں سہنا پڑی، یقیناً تکلیفیں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، دماغی اعتبار سے جو ٹارچر آپ کو کیا گیا ہوگا یہ بالکل بہت خطرناک تکلیفیں ہیں، لیکن محمد زبیر صاحب آپ خدا کا بھی شکر ادا کریں۔ کبھی کبھی قرآن جیسے کہتا ہے نا کہ کوئی چیز تمہیں شر اور تکلیف نظر آتی ہے، تمہیں اپنے آپ کے لیے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ برا ہوا ہے، لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد زبیر کے لیے بھلائی ہوئی ہے، اور محمد زبیر انٹرنیشنل فیمس چہرہ بن گئے ہیں۔ آپ دیکھو بیچارے گودی میڈیا کے دلال پترکار چاٹو کاری کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اور اب وہ جب جا کے فیمس ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے فیمس ہوئے ہیں کہ لوگ رات دن ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ جی ہاں، رات دن ان کو گالیاں دیتے ہیں،
لیکن محمد زبیر کو کوئی گالی نہیں دے رہا ہے، بلکہ محمد زبیر کی سہانوبھوتی، لوگوں کے دلوں میں محمد زبیر کی محبت آ گئی، یہاں تک کہ ہندو بھائی محمد زبیر کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور محمد زبیر کے لیے محبت کا، یکجہتی کا، پریم کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو محمد زبیر کے لیے خیر ہوا، اب محمد زبیر تہاڑ جیل سے رہا ہو گئے اور اب لوگوں کو یقین ہے کہ جب آدمی تھوڑا اندر جا کے آ جاتا ہے نا تو اس کی ڈیرنگ اور بڑھ جاتی ہے۔ تو محمد زبیر کے بارے میں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد زبیر تو اپنی فیکٹ نیوز کے ذریعے سے گودی میڈیا کی اور بھگوا دھاری نفرتی بریگیڈ کی اور زیادہ تیزی کے ساتھ بینڈ بجائیں گے۔